اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کے متعلق بات کرنے والے ہیں۔ بابر تیموری خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ان کی پیدائش 14 فروری 1483 کو ہوئی اور وفات 26 دسمبر 1530 کو۔ ان کی مغل شہنشاہت کا دور 21 اپریل 1526 تا 26 دسمبر 1530 تک رہا۔ ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی تھے، انہیں ماں پیار سے بابر کہتی تھی۔ ان کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ کا حاکم تھا۔ باپ کی طرف سے تیمور اور ماں قتلغ نگار خانم کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ اس طرح اس کی رگوں میں 2 بڑے فاتحین کا خون تھا۔ 12 برس کا تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ چچا اور ماموں نے شورش برپا کر دی، جس کی وجہ سے 11 برس تک پریشان رہا۔ کبھی تخت پر قابض ہوتا اور کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتا۔ بالآخر 1504 میں بلخ اور کابل کا حاکم بن گیا۔ مگر سامعین کرام، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی ہر ویڈیو بآسانی پہنچ سکے۔ سامعین کرام، اس چینل پر آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور ہر قسم کی سائنسی اور دینی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ بابر نے یہاں سے ہندوستان کی طرف اپنے مقبوضات کو پھیلانا شروع کیا۔ پانی پت صوبہ ہریانہ ہندوستان کا ایک شہر، جس کے میدان میں ہندوستانی تاریخ کی چند فیصلہ کن لڑائیاں لڑی گئیں۔ پانی پت غلے کی تجارت کا اہم مرکز ہوا کرتا تھا۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر اور سلطان ابراہیم لودھی شاہ دہلی کے درمیان جنگ 1526 میں پانی پت کے میدان میں ہوئی۔ سلطان ابراہیم کی فوج 1,00,000 جوانوں پر مشتمل تھی، جبکہ بابر کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے۔ مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپہ سالار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھا۔ سلطان ابراہیم لودھی اپنے امراء اور فوج میں مقبول نہ تھا۔ وہ ایک شکی مزاج انسان تھا۔ لاتعداد امراء اس کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت خان لودھی حاکم پنجاب نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور مالی اور فوجی مدد کا یقین دلایا۔ مشہور مورخ پال کے ڈیوس نے اپنی کتاب 100 فیصلہ کن جنگیں میں ظہیر الدین بابر کی اور ابراہیم لودھی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کو نہایت اہم قرار دیا تھا۔ ابراہیم لودھی لودھی خاندان کے آخری حکمران سکندر لودھی کا بڑا بیٹا تھا، جس نے اپنے اکھڑ پان سے ارد گرد کی ریاستوں میں کوہرام مچا دیا تھا۔ میواڑ کے راجا رانا سانگا نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کابل سے ظہیر الدین بابر کو مدد کے لیے بلایا تو لودھی اور مغل کی فوجوں کا پانی پت میں ٹکراؤ ہوا۔ بابر جانتا تھا کہ لودھی کی 8 گنا بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے ہاتھ بڑی بلا تھے جن کا توڑ کرنا لازمی تھا۔
لہذا بابر نے سلطنت عثمانیہ کے جدید ہتھیار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے توپوں کے ساتھ ساتھ ترک توپچیوں کی خدمات بھی حاصل کی تھیں، اور بعد میں انہی توپچیوں نے ہندوستان میں توپ سازی شروع کرائی۔ بابر نے اپنی جنگی چال و ہتھیار کو ابراہیم لودھی سے چھپائے رکھا۔ بابر نے توپوں کو چمڑے کے رسوں سے 700 بیل گاڑیوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا، جن کے پیچھے توپچی اور بندوق بردار آڑ لیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے اندھا دھند گولہ باری شروع کی تو کان پھاڑ دینے والے دھماکوں اور بدبودار دھوئیں نے لودھی فوج کو حواس باختہ کر دیا، اور اس افتاد سے خوف کھا کر فوجی منتشر ہو کر بھاگ اٹھے۔ یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی کہ اس کے دوران ہندوستان میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود کا استعمال کیا گیا تھا۔ ابراہیم لودھی فوج میں 1000 جنگی ہاتھی، جن کی دہشت ہی دشمن پر لرزہ طاری کر دیتی تھی، جبکہ 50,000 سپاہی اس کے علاوہ تھے۔ توپوں کی گھن گرج نہ سپاہیوں نے سنی تھی نہ ہاتھیوں نے، لہذا وہ الٹے قدموں اپنی ہی فوج کو کچل کر بھاگنے لگے۔ اس موقع پر ظہیر الدین بابر کے 12,000 تربیت یافتہ گھوڑ سواروں نے برق رفتاری سے لودھی کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر کر ان کا صفایا کر دیا، اور یوں بابر فتح حاصل کرنے کے بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا تو اس کی عسکری بالادستی میں اس وقت کے سب سے بڑے ہتھیار توپ نے بنیادی کردار ادا کیا۔ جب بابر فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا، یہاں اس کا استقبال ابراہیم لودھی کی ماں بوا بیگم نے کیا۔ بابر نے نہایت ادب و احترام سے اسے ماں کا درجہ دیا۔ دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اندرونی بغاوت کو ختم کیا، پھر گوالیار، حصار، ریاست میوات، بنگال اور بہار وغیرہ کو فتح کیا۔ اس کی حکومت کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی۔ 26 دسمبر 1530 کو ظہیر الدین بابر نے آگرہ میں انتقال کیا اور حسب وصیت کابل میں دفن ہوا۔ اس کے پڑپوتے جہانگیر نے اس کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنوائی جو بابر باغ کے نام سے مشہور ہے۔ 12 سال کی عمر سے مرتے دم تک اس بہادر بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نہ چھٹی، اور بالآخر اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے ہندوستان میں ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوا۔ تذکرہ بابری اس کی مشہور تصنیف ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف تلوار کا دھنی تھا بلکہ قلم کا بھی بادشاہ تھا۔ فارسی اور ترکی زبانوں کا شاعر بھی تھا اور موسیقی سے بھی خاصا شغوف تھا۔ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ سامعین کرام، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔